السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے السلام۔ السلام کا مطلب ہے سلامتی والا، سراسر سلامتی، امن دینے والا، حفاظت دینے والا، اطمینان دینے والا۔ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا گلدستہ ہے جن میں یہ نام بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگران، غالب، تسلط والا، بڑا بن کر رہنے والا۔ اللہ پاک ہے اس سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے دو مطلب ہو گئے، اللہ تعالیٰ خود بھی سلامت ہے اور سلامتی دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سلامت ہے، کس چیز سے سلامت ہے؟ محفوظ ہے، اپنی ذات میں محفوظ ہے، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اور اپنے ناموں میں۔ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ سلامت ہے ہر قسم کے نقص اور عیب سے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موت نہیں ہے، نیند نہیں آتی، تغیر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سلامت ہے مخلوقات کی مشابہت سے، جیسے کہ وہ تھکتا نہیں ہے، عاجز نہیں آتا، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں سلامت ہے بیکار کاموں سے، جیسے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے، حکمت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ناموں میں سلامت ہے ہر قسم کی تنقید سے۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی کو سمجھنے کے لیے کہ وہ محفوظ ہے بیکار کاموں سے، اس کائنات میں ہمیں غور کرنا پڑے گا اس کے تمام افعال کے اوپر۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش کی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کی پیدائش میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کمی نہیں ہے، کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں جتنی انسان نے ڈسکوریز کی، انسان نے دیکھا آسمان میں اتنی زیادہ گلیکسیز ہیں، خربوں گلیکسیز ہیں، اتنے ستارے، سیارے کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے؟ انسان نہیں جانتا ان کی حقیقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کام بیکار نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو کچھ انسان کے لیے مسخر کیا، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، زمین، ان میں کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ سورج کا کوئی بھی عمل، اس کی پیدائش بیکار نہیں ہے، چاند کی کوئی پیدائش بیکار نہیں ہے، اسی طرح سے زمین کی کوئی پیدائش جو ہے وہ بیکار نہیں ہے۔ زمین کے اوپر ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے، چاہے جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، کچھ بھی بیکار نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ اپنا رول پلے کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اسی طرح سے دیکھیے جتنے بھی پرندے ہمیں عالم علوی میں نظر آتے ہیں، ہم نہیں جانتے کتنے پرندے ہیں، ہمیں تو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، پھر ان کی سپیشیز بھی نہیں معلوم کہ کتنی اقسام ہیں ان کی، تو ان کی ڈیٹیل، ان کی زندگی، ان کا لائف سٹائل کچھ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہم کیسے نکال سکتے ہیں اس میں عیب؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اتنے مختلف ان کے رنگ رکھے، مختلف اجسام ہیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ان کی پیدائش ہم نہیں جانتے، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ ہم تو ابھی تک ڈسکوریز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے، کیا کیا کچھ بنایا ہے، جو کچھ بنایا ہے وہ کیسی زندگی گزارتی ہے، اس کی زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو برقرار کیسے رکھا ہے۔ ہم تو ابھی صرف ڈسکوریز کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کو بیکار نہیں کہہ سکتے۔ پھر دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل رکھا اس زمین کے اوپر، واٹر سائیکل میں کیا کیا کچھ انوالو ہوتا ہے، بادل ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، سورج، ہوائیں، سب کچھ انوالو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے نباتات، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیے۔ ہم تو جنگلات کے اندر موجود درختوں کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیکار پیدا کر دیں۔ اور تو اور ہم حشرات کو دیکھیے، کتنی انٹریکیسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو پیدا کیا، ہم جانتے بھی نہیں کہ ان کو کیوں پیدا کیا۔ جیسے کہ ہم چیونٹی کو دیکھیے، بگز کو دیکھیے، ہمیں نہیں معلوم ان کی زندگی کے کیا مقاصد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیلات کے ساتھ کیوں پیدا کیا۔ اتنی بڑی ذات، وہ چاہتی تو ان کو نہ پیدا کرتی، اس نے کوئی نہ کوئی وجہ کے ساتھ ان کو پیدا کیا، وہ وجہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمیں بسا اوقات لگتا ہے کوکروچ کو دیکھ کر
کہ یہ کیوں پیدا کر دیا، مکھی کیوں پیدا کر دی، لزرڈ کیوں پیدا کر دی، ہم نہیں جانتے ان کے مقاصد، لیکن ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کتنے حشرات ہیں۔ ہم دیکھیں انسان جو ہیں 8.1 بلین کے قریب اس کائنات میں ہیں، اور 8.1 بلین میں سے ایک انسان اگر کھربوں انسیکٹس اپنے ہاتھ میں لے لے، اسی طرح سے انسیکٹس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے ایک ایک انسان کے ہاتھ میں، تو کھربوں بلین جتنے بھی انسان کے ہاتھ میں آتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے انسیکٹس اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے موسموں کی تبدیلی کے باعث، ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے، کیسی مخلوق ہے، اتنی حقیر جانتے ہیں ان کو، لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، کوئی کام بیکار کیسے اس نے کر دیا۔ پھر ہم دیکھیں موسموں کی جو تبدیلی اس نے رکھی اس زمین میں، موسموں کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے، نباتات، ذرات سب کچھ مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح سے کھانا پینا مختلف ہو جاتا ہے، خوراک بالکل مختلف ہو جاتی ہے موسموں کے تبدیل ہونے سے، جیسے کہ سردیوں میں کچھ اور خوراک ہوتی ہے، گرمیوں کی خوراک کچھ اور ہے، انسان کا پہننا اوڑھنا سب کچھ بدل جاتا ہے، بہت سے جانور جو ہیں ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، یعنی کہ زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں، بہت سے جانور جو ہیں وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں، پرندے مائیگریٹ کر جاتے ہیں موسموں کی تبدیلی کے باعث۔ تو یہ تبدیلی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رکھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی اہم فعل ہے جو بیکار نہیں ہے۔ پھر موسموں کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے، انسانوں کی سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، سردیوں میں انسان اندر رہنا پسند کرتا ہے، گرمیوں میں باہر کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی صحت کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے موسموں کی تبدیلی سے۔ ایسا ہوتا کہ ایک ہی موسم رہتا، جیسے کہ گرمی ہی اگر رہتی سدا بہار، تو انسان کی کیسی زندگی ہونی تھی۔ پھر انسان کے رویوں پہ بہت فرق پڑتا ہے موسموں کی تبدیلی کے باعث، انسان کو نعمتوں کی قدر آتی ہے، جیسے کہ انسان سردیوں میں سوچتا ہے گرمیوں میں یہ بھی پھل کھاتے تھے، سردیوں میں نہیں مل سکتا، گرمیوں میں ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا پہننا سب کچھ یہ تھا، سردیوں میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو نعمتوں کی خود بخود قدر آتی ہے۔ اسی طرح سے بارشیں جو ہیں وہ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں، دن رات کی لمبائی بدل جاتی ہے، سردیوں میں انسان کو چاہیے ہوتا ہے زیادہ آرام، اللہ تعالیٰ نے رات کو لمبا کر دیا، گرمیوں میں انسان زیادہ کام کر سکتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دن کو لمبا کر دیا۔ تو یہی سب باتیں جو ہیں کائنات کے اندر جو تبدیلیاں اللہ نے رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی، یہ تبدیلیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیکار فعل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں اسی کے مطابق موسموں کی تبدیلی سے خوراک بھی بدل جاتی ہے۔ ایک تو ویسے اللہ تعالیٰ نے خوراک میں اتنی زیادہ ویرائٹی رکھی، اتنی تبدیلی کے ساتھ خوراک رکھی، پھل ہیں اتنے مختلف قسم کے، سبزیاں ہیں اتنے مختلف، اناج ہیں اتنے مختلف، گوشت ہیں اتنے مختلف، اسی طرح سے انسان جو خود بناتا ہے وہ سب اتنے مختلف ہیں۔ پھر سردیوں کے موسم کے مطابق یا گرمیوں کے موسم کے مطابق وہ سب بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سردیوں کے اندر سنترا پیدا کیا، ویسے تو یہ ٹھنڈا پھل ہے، سردیوں میں کیوں اس نے پیدا کر دیا، بیکار تو کچھ نہیں اس نے کیا۔ ہم دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، انسان سردیوں میں کیا کرتا ہے، گرم خوراک کھاتا ہے، گرم مشروبات کا استعمال کرتا ہے، تو اس کی زندگی کے لیے، اس کی باڈی کے ٹمپریچر کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پھل رکھا۔ اسی طرح سے آم کو دیکھیں، آم گرمیوں میں کیوں آتا ہے، اتنا گرم پھل، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا گرمیوں میں۔ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، انسان ٹھنڈے پھل ٹھنڈے مشروبات بہت زیادہ استعمال کر جاتا ہے، تو باڈی کے ٹمپریچر کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گرم پھل رکھ دیے۔ انسان کی ہم بات کریں تو انسان کی زندگی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کی تو ہر چیز انسان کے لیے پیدا کر دی، لیکن انسان کو کس کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے۔ انسان کی زندگی میں کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل بیکار ہو؟ انسان کی پیدائش بیکار نہیں ہے، انسانوں پر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے سلامت ہے، انسان کی زندگی کے وہ معاملات جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں، جیسے کہ انسان کی شکل و صورت، انسان کے رنگ پر، انسان کے رشتوں پر، اس کے دینی ماحول پر، اس کے ہنر پر، اس کی معذوری پر، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات میں کوئی بھی بیکار کام نہیں کیا۔ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم لوگوں کی شکل و صورت میں نقص نکالتے ہیں، اس کی شکل جو ہے کالی ہے، یا پھر چھوٹا ہے، لمبا
لمبا ہے، اس طرح کے ہم عیب نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو عیب سے پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح سے رشتوں میں عیب نکالتے ہیں، ہم جو ہے ماحول میں عیب نکالتے ہیں، انسان کے ہنر میں عیب نکالتے ہیں، اور تو اور ہم انسان کی معذوری میں عیب نکالتے ہیں۔ معذوری عیب نہیں ہے۔ ہم نے غور کیا ہوگا کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر اندھا بنایا ہے تو اس کو بہت سی باقی صلاحیتوں میں بہت زیادہ کچھ نوازا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے، لیکن ان کے باقی فعل کی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں عام لوگوں کی نسبت۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، لیکن وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انسان نے کوئی کام کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی فعل میں کسی قسم کی کوئی بیکار ہونا نظر نہیں آتا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں پر انسان کو فضیلت دی، آپس میں فضیلتیں دی، اس دنیا میں درجات کی بلندی دی، اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بیکار کیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم شخص کو، کوئی بھی ظالم شخص ہے، اس کو ہم کہیں کہ اتنا بڑا عہدہ دے دیا، اتنا مال و دولت دے دیا، کیوں دے دیا؟ ہم کہہ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام بیکار نہیں کیا، کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے اس میں۔ پھر وہ معاملات جس پر انسان کو اختیار دیا، اس میں بھی کتنی تبدیلی رکھی۔ اس میں جو انسان کو اختیار دیا، اس اختیار کے ذریعے سے انسان جو غلطیاں کرتا ہے، جو گناہ کے کام کرتا ہے، جن تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کے لیے سیکھنا رکھ دیا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے غلط فیصلے کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے، تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے، بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے اپنی زندگیوں کے غلط فیصلوں کی باعث۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو اختیار دیا ہے، اس میں بھی اختیار دے کر بھی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی چلائی، تو اختیار دے کر کیوں اپنی مرضی نہیں چلائی، بیکار کام کیوں کیا؟ یہ بیکار نہیں ہے۔ انسان کو جو صلاحیتیں، جو کچھ بھی دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے اس کے اپنے فیصلوں پر۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین میں ہر چیز میں تبدیلی رکھی۔ سورۃ رحمان میں بتایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ جو ہے وہ نئی شان میں ہے، یعنی ہر روز نئے فیصلے کرنے والا ہے، نئے طریقوں سے لوگوں کو لے کر چلنے والا ہے، کسی کے درجات بلند کرنے والا ہے، کسی کے کم کرنے والا ہے، کسی کو کچھ نوازنے والا ہے، کسی سے کچھ چھیننے والا ہے۔ تو یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بیکار نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں دین شریعت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، جس ساخت پر انسان کو پیدا کیا، اسی ساخت پر دین اسلام دیا۔ ہم نے دین کو اور دنیا کی زندگی کو الگ کر دیا، جبکہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ جس ساخت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی ساخت پر شریعت دی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں نماز، روزانہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کے دماغ کی اس کو پاکیزگی ملتی ہے۔ اسی طرح سے جسمانی دیکھیے، جسمانی طور پر انسان کی ورزش ہو جاتی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، دین اسلام کو ایک سائڈ پر لگا دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، میڈیٹیشن یعنی تنہائی میں سکون، اطمینان ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ اطمینان، سکون، جسمانی جو تھی انسان کی ایکسرسائز، یہ سب کچھ نماز کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح سے خرچ کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ خرچ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھ دیا، نفل عبادت بھی ہے اور فریضہ بھی ہے، تو یہ دین اسلام ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان بھی ملتا ہے، انسان کو دوسروں کا خیال رہتا ہے، انسان کے اندر سے بہت سی اخلاقی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، معاشرے کی اخلاقی برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان خرچ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، یہی اخلاقی برائیاں جو ہیں بڑھ جائیں گی، انسان کو دوسروں کا احساس نہیں رہے گا، دل کو اطمینان بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے اسلام کے اندر، انسان کے اپنی ذات کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اسی ساخت پر انسان کو پیدا کیا کہ وہ اسے اطمینان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے شرعی قوانین کے جو جرائم ہیں، ان کے اوپر جو سزائیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم ان سزاؤں کو ختم کر دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت کے اندر قوانین بنا دیے، ان کی جو سزائیں رکھ دیں، یہ سب ہم اگر نہیں اپلائی کرتے تو ہم خود سفر کرتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے مرد و عورت کے درمیان میں جو پردے کا حکم اللہ نے رکھا، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، خود ہم دیکھتے ہیں اس کے جو نقصانات ہمیں خود جھیلنے پڑتے ہیں۔ اسلامی حدود سے باہر رہتا ہے انسان تو اس کا معاشرہ جو ہے برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے ہی بہتر ہے. یہی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی بہتری کے اوپر انسان کو پیدا کیا تھا. اس بہتری کو انسان ایک سائڈ پر لگا کر دنیا کے اندر بہتری ڈھونڈنے چل پڑا ہے، جبکہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دین اسلام سراسر سلامتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اسلام کا دوسرا مطلب ہے اللہ سلامتی دینے والا ہے، یعنی کہ امن، حفاظت اور اطمینان دینے والا ہے. اس نے سلامتی کو خود پیدا کیا ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے اور وہی عطا بھی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے السلام، یہ اس کی صفت بھی ہے اور اس کا فعل بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے اپنے نیکوکار بندوں کو، جیسے کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو اللہ کا شکر ہے اور سلام ہو اس کے بندوں پر جن کو اس نے منتخب کیا. کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رسولوں پر سلامتی بھیجنے والا ہے. سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کا رب پاک ہے، غالب رب اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہے پیغمبروں پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، امن ہے، اطمینان ہے، یہ اپنے نیکوکار بندوں کو بھی بھیجتا ہے، پھر پیغمبروں کو بھی بھیجتا ہے. پھر جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا گھر کہا ہے. سورۃ صافات میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے. یعنی اعمال کی بیس پر دارالسلام ملنے والا ہے. دارالسلام میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کی تلقین بھی کی ہے، جیسے کہ ہم ہر نماز میں تشہد پڑھتے ہیں. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایہا النبی، سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور برکتیں بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، یعنی اپنی ذات پر سلامتی بھیجتے ہیں. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں پر. یعنی ہم تشہد میں رسول اللہ پر سلامتی بھیجتے ہیں، حفاظت، امن، اطمینان، اور اسی طرح سے اپنی ذات پر بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں پر بھی بھیجتے ہیں. یاد رکھیے، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں صالحین بندوں میں ہیں تو پھر اس زمین پر جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ان کے ذریعے سے ہم پر سلام پہنچ رہا ہوگا. سلامتی بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے سلام کرنے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے آپس میں عمل اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو عام کرو. یعنی ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہم کہتے ہیں آپ سب پر سلامتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی سکھایا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو خود بھی سلامتی والا ہے، یعنی ہر بیکار کام سے پاک ہے، اور ہمیں بھی سلامتی دینے والا ہے، ہمیں امن، اطمینان، حفاظت دینے والا ہے. بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ چھوٹوں سے کیوں اپنی حفاظت طلب کریں؟ چھوٹوں سے کیوں اطمینان چاہیں؟ اللہ کو محبت کے ساتھ السلام کہہ کر پکاریے. فائدے کیا ہوں گے اللہ کو اس نام سے پکارنے کے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ہر قسم کی آفت سے بچ سکیں گے، پریشانی اور بیماری سے بچ سکیں گے، اللہ کی حفاظت ملے گی، دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی نشانیوں پر تدبر کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کی سلامتی پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کوئی بھی کام بیکار نہیں کیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اطمینان، حفاظت، یہ سب کچھ دے رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی سلامتی کی نشانی ہے. پھر دوسروں پر بھی سلامتی بھیجنی ہے. دین اسلام کے احکامات پر محبت کے ساتھ عمل کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ دین اسلام سراسر سلامتی ہے. سلام کرنے کو عام کرنا ہے، سلامتی کی دعائیں پڑھنی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین کی. ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ، تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے. اے عزت اور جلال والے، تیری ذات بابرکت ہے.
الحمدللہ ہمارا لیسن یہیں تک ہے۔ آج کے لیسن سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔